اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزاداران امام قیصر باغ بامبے محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ عشرہ محرم، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، فرسٹ محرم 1442 ہجرہ 2020، اس کی یہ پہلی ورزش ہے اور ہر سال قیصر باغ میں ہوتی تھی لیکن اب آن لائن ہو رہی۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ذکر حسین مسلسل جاری ہے۔ ساری چیزیں لاک ڈاؤن میں ہیں لیکن ذکر حسین لاک ڈاؤن میں نہیں ہے۔ مولا حسین کا ذکر مسلسل ہو رہا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ذکر کا وعدہ پروردگار کا ہے اور اس بی بی کی دعائیں ساتھ ہیں کہ جن کا پورا گھر 10 محرم کو اجڑ گیا۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک بہت مشہور و معروف امام کا جملہ کہ جو عاشورے کے دن مولا حسین نے پورے گھر کے لٹنے کے بعد میدان میں آ کے کیا تھا، ایک اعلان کیا تھا امام کا، یہ اعلان کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ آج بھی امام کا یہ جملہ فضاؤں میں موجود ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام نے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے کہ اگر آج 1442 ہجرہ کا کوئی شیعہ امام حسین کی مدد کرنا چاہتا تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ جب مولا حسین نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور یہ اعلان کہاں کا ہے؟ مکے کا نہیں ہے، یا مدینے سے چلتے وقت اعلان نہیں کیا۔ بات سمجھ میں اس وقت آتی کہ حسین اگر مدد مانگ رہے، ہیلپ مانگ رہے تھے تو مدینے میں کہتے، اب پورا مدینہ شہر تھا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، چلو میرے ساتھ۔ مکہ پہنچے، مکے میں 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مولا حسین مکے میں تھے حج کے لیے۔ 8 ذی الحجہ کو امام کا ایک بہت بڑا سرمن ہے، خطبہ ہے کہ پہلا موقع تھا وہ کہ حجت خدا حج کو ترک کر کے، حج کو عمرے میں بدل کے مکہ چھوڑ کے جا رہا۔ یہ اس وقت کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی تھی کہ امام وقت موجود ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہا، اس لیے کہ وارث کعبہ کوئی اور نہیں، وارث کعبہ امام حسین تھے۔ میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ آخر ہوا کیا۔ تو اس وقت پہلا حج ہے کہ جس میں حج شروع کب ہوا؟ پہلا حج 10 ہجری کو، فرسٹ ٹائم جو حج ہوا ہے اسلام ظاہری طور پہ اسلام آنے کے بعد۔ پہلے بھی حج ہوتے تھے لیکن یہ جو حج آج ہم کر رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ 10 ہجری میں جو حج ہوا، جس میں واقع غدیر بھی ہوا۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، یو کین سے پہلا حج تھا، اسلام کا پہلا حج تھا اسلام آنے کے بعد۔ یعنی اب آپ سوچو کہ کعبہ بنا جناب ابراہیم کے زمانے میں، اور اس زمانے سے جو حج ہو رہا تھا جناب ابراہیم، ان لوگوں نے تو حج کیا تھا، پہلا حج تو ابراہیم نے کیا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے، ابراہیم، ہاجرہ اور جناب اسماعیل۔ اس کے بعد سلسلہ الگ ہوا، پھر یہ جناب ابراہیم اور ہمارے رسول کا جو پیریڈ ہے وہ 2630 ایئرس کا پیریڈ ہے، اپروکسیمیٹلی 2630 سال لگ بھگ، اتنا لمبا پیریڈ۔ تو اس پیریڈ میں مختلف جگہوں پہ ایسا حج نہیں ہوا جو پہلا حج اسلام کا کعبہ بننے کے بعد پہلا حج ہوا ہے 10 ہجری کو۔ یعنی اللہ کے رسول کی لائف کے 22 ایئرز گزرنے کے بعد، اسلام آنے کے 22 ایئرز کے بعد جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد
پہلا حج کے لیے اللہ کا رسول آئے، اسی لیے اس حج میں سب سے زیادہ کراؤڈ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، لگ بھگ 1.20 1,20,000 کے قریب مسلمان حاجی آئے تھے۔ وہ اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی حج کیا، پہلا اور آخری، اس کے بعد پھر حج چلتا رہا۔ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد، رسول کے 50 ایئرس کے بعد یہ وقت آیا 60 ہجری۔ اس میں 50 سال تک حج ریگولر ہوتا رہا، اور اس جو 50 سال کے حج تھے اس میں سارے معصومین نے حج کیا۔ اس لیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں امام کا ہونا، اگر امام موجود ہے تو امام کا ہونا لازم ہے، اور امام کا سلسلہ شروع سے یعنی امام علی کے زمانے سے لے کے 12ویں امام تک ہر دور میں امام نے حج کیا، انلیس اگر امام قید میں، جیسا 7ویں امام 14 سال قید میں رہے تو 8ویں امام حج پہ جاتے تھے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر حجت خدا وہاں پہ جانا لازم، مس نہیں ہے، لیکن ان کے بعد اس لیے کہ امام زندہ ہے اس لیے امام ہر سال حج پہ جاتا۔ تو اسی لیے آج ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ آج کے دور میں بھی آج کی جو حجت خدا ہے 1200 سال ہو گیا، آلموسٹ 1200 ایئرس سے ظاہری طور پہ امام ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن پردے میں ہے، اور ہمارے پاس جو ملاقات کا ہے امام کا سلسلہ وہ حج پہ بھی ہے کہ میدان عرفہ میں امام رہتا ہے، اور آج بھی امام ہمارا زمانے کا امام ہر سال حج پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک پہلا حج تھا 60 ہجری کا کہ جس میں مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا۔ کیوں بدلا؟ ریزن کیا تھا؟ کتنی عجیب بات ہے، انہیں 3 شعبان سے 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ مکے میں حج کی امام سے بڑا کون ہے؟ وارث کعبہ ہے، حج اصل امام کا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حج نہیں کر رہا، اس لیے نکل جا رہے تھے باہر کہ یزید نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اس لیے اس کو پتا چل گیا تھا کہ امام حسین مکے میں، اور امام حسین کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے، مسلسل لوگ آ رہے تھے۔ اس زمانے میں بھی حج میں ڈفرینٹ کنٹریز سے، ڈفرینٹ سٹی سے، ڈفرینٹ اسٹیٹ سے لوگ آتے تھے، ہر جگہ جیسا آ جاتے۔ تو حج اسی لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر شہر کا آدمی، ہر رنگ کا آدمی، ہر زبان کا آدمی، ہر بولی بولنے والا سب رہتے۔ اسی لیے حج کے لیے کہا گیا کہ حج میں جب ملو تو ایک دوسرے کے پرابلمس کو سالو کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کے بارے میں جانو، بزنس ہے جیسا بھی ہے۔ تو پورا لوگ آ گئے اور سب کو پتا تھا کہ امام حسین بھی حج پہ، ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے۔ تو یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے اپنے لوگوں کو 100-200 آدمیوں کو تیار کیا تھا، بھیجا تھا کہ حجیوں کا لباس پہنو، اور حج ایک ایسا ہے کہ عرفے میں کچھ نہیں کر سکتے، مینا میں کچھ نہیں کر سکتے، مزدلفہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دوران طواف کراؤڈ رہتا، اس نے حکم یہ دیا تھا کہ جب حسین طواف کرے تو دوران طواف حسین کا مرڈر کرو، حسین کو قتل کرو، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی لباس میں رہیں۔ عرفے میں نہیں کرو، اس لیے کہ عرفے میں تو سب اپنے اپنے کیمپس میں رہتے، مزدلفہ میں سب لوگ ساتھ جاتے کنکر چلتے، اور مینا میں بھی کیمپس میں رہتے، اس زمانے میں بھی کیمپس میں رہتے تھے۔ لیکن آج کا حج تو 7 سٹار ہے کیا بھائی، ایئر کنڈیشن ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے کا حج ایسا نہیں تھا، اس زمانے کا حج سخت ترین عبادت تھا نا، سخت ترین عبادت۔ آج خانہ کعبہ کے اطراف میں پورا ماربل لگا ہوا ہے اور پورا ایئر کنڈیشن ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، اللہ ہم کو نصیب کرے خانہ کعبہ۔ لیکن اس زمانے میں پوری ریت تھی، پوری ریت تھی، یعنی ریت میں اگر آپ پیر ڈالتے ہیں تو اس کو پل کرنا پڑتا، دوسرے پیر ڈالیں گے، بہت ڈیفیکلٹ عبادت۔ یہ جو کعبہ ہے، اس کے بعد صفا مروہ آلموسٹ 3.5 کلومیٹر ہے، پورا 7 چکر جو ہے، وہ 7 چکر پوری ریت تھی، اور کوئی اوپر شیڈ نہیں تھا، پہاڑ تھا، ادھر ایک پہاڑ ہے ادھر ایک پہاڑ، تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کرنا تھا۔ تو اس زمانے میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا حج، سب سے سخت ترین عبادت حج تھی۔ آج بھی ویسے سخت عبادت ہے، لیکن آج تو بالکل آپ کیمپس میں ایئر کنڈیشن لگ گئے، کولرز لگ گئے، مطلب آج بہت فیسلٹیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں میں ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ یہ پورا واقعہ ہوا کیا۔ تو آج کے حج میں وہ حج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سوچو وہ جو واقعہ ہے چوتھے امام کا، کتنا عجیب، وہ آدمی کو کتنا فیل ہوا تھا کہ میں نے حج کیا۔ اس نے آ کے چوتھے امام سے کہا تھا، بعد میں بات آئیے تو سن لیں 2 منٹ، کہ اس نے آگے کیا کہا، مولا میں نے حج کیا اور اپنی ماں کو کرایا، اپنے باپ کو کرایا، ماں باپ کو میں نے حج کرا۔ تو لوگ نے ٹھیک ہے یار، ماں باپ کو تو سبھی کراتے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرا، میری ماں اور میرا باپ اپائج ہے، پیرالائسس اٹیک ہو گیا ان کو، آج کی زبان میں بول رہا کہ بالکل کمزور۔ تو اس زمانے میں ویل چیئر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ویل چیئر میں آپ حج کراؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیٹھ پہ بٹھا کے، وہ آدمی کا فکر دیکھو کہ کتنی سخت عبادت تھی
کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے ماں کے اپنے باپ کے حق کو ادا کر دیا کہ حج کرا. میں نے پراؤڈلی لوگوں کے سامنے بولتا تھا کہ میں پیٹھ پہ بٹھا کے حج کراؤ ماں کو، اس لیے کہ کعبے کا چکر لگانا، 7 صفا مروہ لگانا، مزدلفہ جانا، عرفہ جانا، مینا جانا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بات. اور پھر ریت اور کچھ نہیں، پیدل چلنا، اور گرمیوں کا حج بڑا پراؤڈلی آگے کرتے. امام نے کیا کہا تھا اس وقت؟ میں صرف یہ یوتھ کے لیے بول رہا کہ تم اگر آج عزاداری کر رہے تو کس کی طرف سے کر رہے؟ اگر آج تمہارے گھروں میں ماتم ہو رہا، تم عزاداری کر رہے، تم ذکر حسین کر رہے، اور آپ جیسا قیصر باغ میں ماتم کرتے تھے، گشت کرتے تھے، تو کس کی وجہ سے کر؟ اگر آج تم علم اٹھا رہے تو کوئی تو پیچھے ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. اللہ کا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم کو اس قابل کیا. وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے. ماں باپ کا دیکھیے عزاداری کر رہے، صرف خالی عزاداری کرنے سے نہیں ہوتا. عزاداری سے ہم کو سیکھنا کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ عزاداری بھی کر رہے، خوب ماتم کر رہے، اور اپنی ماں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، یا ہمارے باپ کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، یا اس کے بعد عزاداری کر رہے ہمیں اپنی بہو کے ساتھ میرا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ میرا بیہیویئر اچھا ہے. سب سے پہلے حج میں، عزاداری میں پہلی چیز یہ سیکھو کہ مولا حسین کتنے سافٹ اسپوکن تھے اور میں کتنا سافٹ اسپوکن. اگر میں سافٹ اسپوکن نہیں ہوں اور میں عزاداری کر رہا ہوں یا حسین بول رہا ہوں، اور یہ میری نیت ہے کہ حلم ناصرن ینصرنا کو میں لبیک یا حسین بولوں گا، تو کیا ایسا بولنے سے کوئی لبیک ایکسپٹ ہوتی؟ دیکھیے بول دو، آپ پوری زندگی بولتے جاؤ لبیک. ابھی میں آؤں گا ادھر، پوری زندگی لبیک. بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا، صرف لڑکا لڑکی بڑوں کو نہیں بول. پوری زندگی لبیک بولتے جاؤ. فائدہ کیا اس لبیک کا اگر مولا تمہاری لبیک کو ایکسپٹ نہیں کرے؟ واٹ از اے یوز؟ آپ ایسے بنو کہ قیصر باغ کا یہ اشیاء تم سن رہے مجھ سے. تصور کرو تم قیصر باغ کے اندر ہے، تصور کرو تمہارے ہاتھ میں علم مبارک، مولا عباس کا علم. اتنے علم پوری دنیا میں ایک جگہ نہیں اٹھتے جتنا قیصر باغ کو. یہ ایک معجزہ ہے، وہ ایسا معجزہ کہ آپ تصور میں نہیں کر سکتے کہ جو معجزہ مولا حسین نے ہم کو دیا ہے. ہزاروں علم ہے اور سب کے ہاتھ میں علم، ہر علم کا تصور مولا عباس کی طرف کا. تو آپ اٹھائے ہوئے علم اور آپ بول رہے ہیں علم اٹھانا کیا؟ یہ بھی ایک لبیک کیا حسین، یہ بھی لبیک بول رہے تھے علم کا اٹھانا. تو اگر میں علم اٹھایا، پورا گشت کیا قیصر باغ اور مولا تمہارے علم اٹھانا قبول نہیں کرے تو کیا فائدہ؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پلیز غور سے سنو، کوئی گارنٹی نہیں. یہ ذہن میں مت رکھو، یہ ذہن میں مت رکھو کہ اگر تم نے علم اٹھا لیا تو مجلس میں چلے گئے، ماتم کر لیے، اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر صحیح نہیں ہے تو تمہاری لبیک ایکسپٹ ہوگی. مولا علم اٹھانے کے بعد اگر تمہاری تقدیر نہیں بدل رہی، علم اٹھانے ماتم کرنے کے بعد تمہاری ڈیسٹینی نہیں بدل رہی، علم اٹھانے کے بعد تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی تو ریزن ہے. یہ علم کوئی معمولی چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ تم اٹھا کے، اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارا بیلیف صحیح ہے، تمہارے پیٹ میں حلال رزق ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ تمہارے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہے، تم خالی علم اٹھا کے تم اپنی دعا مانگو، تمہاری دعا قبول. کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی؟ یہ وہ جگہ ہے. افسوس سے بول رہا ہوں میں، افسوس سے بول رہا ہوں. پورا 1441 ہجرہ محرم گزر گیا، ہم 42 میں انٹر ہو گئے. کتنا لاسٹ ایئر اور اب میں کتنا چینج آیا ہمارے پاس؟ کوئی چینج آیا؟ 1% کی بات کر رہا ہوں. میری لائف میں 1% چینج آیا کہ لاسٹ ایئر میں یہ کرتا تھا اور یہ سال میں یہ نہیں کرتا. 1% بولو. کوئی یہ غفلت میں مت رہو کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں. جسٹ فارگیٹ اٹ. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں، ہو ہی نہیں سکتا. ارے یار اتنی غفلت تو سلمان کے پاس بھی نہیں تھی، اتنی غفلت سلمان کے پاس بھی نہیں تھی. سلمان کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ سلمان کو دیکھے تو پتا چلتا کہ امام علی کی محبت میں ایک لمٹ جو ہے وہ سلمان ہے، انتہا سلمان ہے. سلمان سے زیادہ امام علی سے محبت پیار کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. میں انسانوں کی بات کر رہا، خاکی انسانوں کی. اتنی بڑی بات وہ نہ کبھی سنی آج تک، نہ کبھی ہوگا. مولا علی سے جو پیار، جو لو تھا سلمان کو، وہ سلمان کے بعد تو ہی نہیں بنا. سلمان اینڈ، اس لیے کہ 11 درجے کے ایمان پہ کوئی نہیں آیا، سلمان 10 پہ رک گیا. 10 پہ رک گیا سلمان. ابو ذر 9 پہ رک گئے.
تو سلمان سے زیادہ مولا کا چاہنے والا کون؟ ہم تو خالی بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے کہ بامبے میں تو سب سے بڑا مولا ہی، بار بار بولے کہ میں مولا ہی. تمہارا اخلاق کیا ہے؟ دوستو ایک ایک چیز پہ روز بات کروں گا کہ سب سے پہلی چیز اس چیز کو سیکھو جو امام حسین کے پاس تھی. میں حج کا بھی کمپلیٹ کرتا تھا. اتنا کرنے کے بعد اس نے اتنا پراؤڈلی آ کے فخر کے ساتھ پورے مجمع میں چوتھے امام سے کہتا مولا میں نے حج کروایا ماں کو. بگ ڈیل. اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کرتا کہ ماں باپ کو ایسا حج کرانا جو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے، گود میں لے کے کرا. کیا کہا امام نے؟ اسے کہا مولا میں نے کیا حق ادا کر اپنی ماں کا حق ادا کیا. حج کروانے کے بعد آ کے پوچھتا ہے کہ مولا میں نے ادا کر دیا. تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. امام نے کہا تو نے کہا ماں کا حق ادا کیا؟ 9 months تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے رکھ کر وہ ایک جو کروٹ لی اس کا حق بھی ادا نہیں. 9 مہینے پیٹ میں رکھ. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ پہلے سمجھو کہ تمہاری آزاداری کیا ہے. پہلے سمجھو کہ یہ آزاداری جو تم کو ملی ہے نا، جو خیزرباغ میں بیٹھے ہوئے ہو نا، ٹھیک ہے آج ورچولی نہیں بیٹھے ہوئے لیکن پوری زندگی بامبے میں خیزرباغ میں آزاداری تھی نا. پوری زندگی بامبے میں ماتم کیا خیزرباغ میں. پہلے یہ چیک کرو کہ اتنی آزاداری میں کروں. اگر ماں کے ساتھ میرا بیہیویئر صحیح ہوئی، اگر میں ماں کو جواب دے رہا، ماں کے سامنے اپنی آواز کو ریز کر رہا. دوستو افسوس سے بول رہا کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس. آج نہیں بولتے ہو ماں یو ڈونٹ نو، ماں کچھ بول رہی میں جواب کچھ اور دے رہا. یہ چیزوں کو چیک کرو تو پھر حسین سمجھ میں آئے گا. ایک سال پڑھ لے محمد والے ایک اور پڑھ لیں پلیز. یہ چیزوں کو چیک کرو کہ ہمارا بیہیویئر ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا. اس لیے کہ جو آج آزاداری کر رہے ہیں، آج ہر آدمی پریشان ہے پوری دنیا میں کہ آزاداری ویسے اوپن نہیں ہو رہی جیسا ہونا چاہیے. صحیح بات، سب کے دل دکھے ہوئے، ہمارے دل مرجھائے ہوئے کہ ہم جیسا فرش عذاب پہ بیٹھتے تھے. ہم ایک گیدرنگ ہوتی تھی، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے تھے، جو تھکن ہوتی تھی سب ختم ہوتی. ہر آدمی پریشان. دوستو آپ سوچو اتنی پریشانی کے بعد کوئی تو کوئی ریزن ہوگا. جب سب اتنے پریشان ہیں تو اب سوچو تم کو یہ آزاداری جو ملی ہے کس کی وجہ سے ملی. اگر تمہاری ماں پاک نہیں ہوتی، یہ میرے جملے نہیں، عابد الرامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے. ماں تمہارا ماں your mother اگر وہ پاک نہیں ہوتی، وہ تم کو ریس کرنے میں احتیاط نہیں کرتی، جیسے میں ریس ہوا، ریس کرنے میں احتیاط نہیں کرتی، تو نہ تم خیسر پاک کی مجلس کرتے، نہ کوئی فرش عذاب پہ آتے، نہ تمہارے دل میں حسین کی محبت آتی. You accept it or you don't accept. جو معصوم کی حدیث ہے وہ حدیث ہے. تو پہلی چیز یہ سال محرم میں چیک کرو کہ کتنا ہم نے مس بیہیو کیا لاسٹ ایئر، کتنا مس بیہیو کیا. آپ بولیں گے یار میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کیا؟ احساس گناہ ختم ہو گیا. اس پہ بھی پوری ایک ٹاپک ہے، یہ خالی احساس گناہ کے اوپر پورا ایک اشرا بڑھ کہ وہ فیلنگز کو پیدا کرو. وہ فیلنگز نہیں ہے، وہ پنچ نہیں ہو رہا یہاں پہ. ہم کو پنچ ہونا کہ یس میں نے کیا ہے، یس آئی ڈیڈ. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی تم کسی، کتنا پیارا میسج ہے مولا حسین کا، کتنا پیارا. امام بولتے ہیں کہ جتنے چھوٹے لوگ تمہارے سے، تم مثال کے طور پہ تم 10 سال کے، کوئی 9 ایئرس کا مثال دے رہا ہوں، جتنے چھوٹے ہمیشہ اس کو پائس سمجھو، نیک سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ایج زیادہ ہے، تم نے گناہ زیادہ کیا، اس کی ایج کم ہے، اس نے گناہ کم کیا. اب سوچو کیا آپ کو ڈسپلن دے رہے، کیا دوسرے مومن کے بارے میں کیا سوچ رہے. مثال دے رہا، 1 سال مثال دے رہا میں آپ کو، 1 سال بھی چھوٹا ہے تو تم اپنے آپ کو، اس لیے کہ تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے، اس کے گناہ نہیں معلوم. چھوٹا بھی ہے، اس کی ایج اس نے کم کے گناہ کیے. جتنے بڑے ان کو ہمیشہ پائز سمجھو. کیوں سمجھو بڑے ان کو پائز؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ ایج ملی، ہو سکتا ہے اس نے زیادہ عبادت کی ہو.
کیا بات. اور جتنے تمہارے برابر ہیں ان کو سامنے والے کو ہمیشہ پائے سمجھو, اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ یاد ہے, اس کے گناہ نہیں معلوم ہے. امام نے کمپلیٹ میسج دیا کہ ایک انسان کو رہنا کیا. مولا حسین تین کیٹیگری بتا انسان کی, تینوں میں کہا کہ تم اپنے آپ کو, اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا, پورے معاشرے کو نہیں معلوم. یہ تو اس کا کرم ہے جو نہیں معلوم, یہ تو اس کا کرم ہے, اس کا کرم ہے, کرم ہے اس کا, صرف اس کا کرم ہے جو میرے گناہ کسی کو نہیں معلوم. اگر وہ کرم نہ کرے, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بندہ گناہ کرتا تھا پیشانی پہ آ جاتا, زندہ نہیں رہ سکتے. یہ گھر کے دروازے, پرانے نبیوں کے زمانے میں یہ عذاب تھا, تم گناہ کرو تمہارے گھر کے دروازے پہ آ گئی کہ اس بندے نے یہ کیا. اب امیجن کرو آج کے دور میں اگر ہو جائے تو میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. آج کے دور میں اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ, بیٹی کے سامنے ماں زندہ نہ, کوئی ہم رہ سکتے ہیں؟ بیٹے کے سامنے میری کیا عزت ہے. امام علی کی ایک سینگ پڑھ رہا تھا میں ابھی, مولا علی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے گناہ کو اوپن کر دے, تمہاری اولاد تم کو دفن نہ کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں؟ تم بیٹے کو پتہ چلے گا اس کے میرا باپ ایسا ہے, اتنے گناہ کیا اس نے, یہ حرکت کرا. امام بولتے ہیں کہ اکثر یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا. ہم کو احساس کا ہے یار, ہم صرف نماز پڑھ کے اپنی فارمیلٹی کو پورا کر رہے ہیں. نماز ہو گئی, وہ بگ ڈیل, بڑا مومن ہے یہ نماز ہے, واجب ہے وہ, خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو, نماز واجب ہے, لیکن اس کے علاوہ صرف نماز ہی تو نہیں ہے اسلام میں. وہ نماز کیا کہ جس سے میں صحیح نہیں ہو رہا, وہ نماز کیا ہم بیٹھ کے صرف اپنی تعریف کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا کہ لوگ میری کرتے رہے, آج کی ہماری لوکل لینگویج جے کرتے رہے, صحیح بول رہا, بامبے کی لینگویج ہے نا, میری جے ہو مارکیٹ ہر آدمی. تم یہ کیوں بولے کہ میری ہو, دعا یہ کرو کہ اللہ کرائے تمہاری, دعا یہ کرے تم کام کو ایسا کرو کہ امام تمہاری عزت کو بڑھا دے. عزت کوئی نہیں بڑھا گا سوائے اللہ کی, معصوم کی. تو اب یہ سوچو میں کیا بول رہا تھا, میں نے تو چھیڑا ہے ابھی, آج پہلی مجلس ہے. یہ دفعہ یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ٹائم ملے گا پورے خزر باغ میں 45 منٹ پڑھنے کا. محمد والے محمد صلوات. ہر سال 6 محرم تک ہوتا تھا, پھر آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ ٹائم پہ یہ بڑا مجھے ریلیکس کہ میں ایٹ لیسٹ آئی کین ریلے مائی میسج. پورے 9 دن آرام سے, میرے خیال سے خنزربا کی ہسٹری بدل رہی ہے ابھی نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو اسی کلچر کو لے کے چلنا ہے نیکسٹ ایئر پہ انشاءاللہ. یہ کلچر تو بہت بدل گیا خنزربا کا, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کا کلچر اور بدل جائے. تو بار ہم اتنی آزاداری کر رہے ہیں, اتنی مجلس کر رہے ہیں. اگر میری ماں یہاں تک حکم ہے, اگر ماں بول دے بیٹا ایک مجلس سے زیادہ نہیں کرنا, کم بیک, سمجھ آئی بات. ماں بولے بیٹا میں ضعیف ہوں, بوڑھی ہوں, I'm all alone, میں بالکل اکیلی ہوں, زداری ضرور کرو, لیکن میں مجھے بھی ٹیک کیئر کرنا ہے. تو ویسا کرو, ایک مجلس کرو, واپس آ جاؤ. تو آپ کو واپس آنا لازم ہے. پھر بول رہا ہوں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا, یقین نہیں آ رہا آپ کو کہ یہ مجلس کے لیے بول رہے. ماں اگر بولے ماں کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی, I'm very old, very weak, مجھے خود ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے, تو جا ایک مجلس کر واپس آ جا محرم میں, تو تم پہ واجب ہے واپس آنا. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, بغیر نام لیے پڑھوں, آپ لوگوں نے جتنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ سب زیارت کرے ہوئے, ابھی نہیں بولتا, بعد میں بولوں گا. ہر آدمی نے زیارت کی ہے سیریا میں, اس صحابی رسول کی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں جو ہے, اللہ سیریا کے حالات صحیح کر دے انشاءاللہ. میری سیدانیوں کے روزوں کی اللہ حفاظت فرمائے. بس 15 منٹ ہے میرے پاس, صرف یہ کہنا, میں تو آج چھیڑا ہوں, یہ ساری ٹاپک کل کنٹینیو چلے گی کہ اگر ماں بول دے, میں کنفیوژن میں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, اس لیے واقعہ پڑھ. ماں اگر بول دے, پلیز ایک ایک جملہ غور سے سنو. ماں اگر یہ بولے کہ میں بوڑھی ہوں, بڑی بہت بوڑھی ہوں, بہت کمزور, ماں باپ دونوں یہ بولے کہ بیٹا جاؤ ایک مجلس کرو, ماتم کرو, واپس آ جاؤ, ایک مثال کے طور پہ 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤ, جو تم پہ واجب ہے.
آپ بولیں گے ارے یار ایسا مسجد کو روک رہی، ماں روک رہی نہیں، ماں یہ بول رہی جاؤ لیکن ایک ہی کرنا، 10 نہیں کرنا. تم 12-1 بجے تک رہتے تھے نا، تم 1 مجلس کر، مثال کے طور پہ 9 بجے واپس آ، اس لیے کہ ہم لوگ اکیلے. تاریخ کا مشہور واقعہ رسول کی زندگی کا جس کی میں بات کر رہا، آپ لوگوں نے سیریا میں اس شخص کی زیارت کی، جو میں بولوں گا تو آپ بولیں گے ہاں میں نے کی. ایسا ایک جوان جس کے ماں باپ دونوں بوڑھے یمن میں رہتے اور اللہ کا رسول ہے مدینہ منورہ میں. یمن اور مدینے میں آج ڈسٹینس ہے، تو اس زمانے میں تو وہ اونٹ کی ٹریولنگ، گھوڑے کی ٹریولنگ، کوئی کارز نہیں تھے، کوئی فلائٹس نہیں تھے. تو ایک جوان نے اسلام قبول کیا، ماں باپ نے بھی اسلام قبول کیا یمن میں جب اسلام پھیلا. اب وہ جوان بار بار اپنی ماں سے بولتا کہ ماں مجھے اجازت دو کہ میں جا کے مدینے میں جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کا ایک دفعہ زیارت کر کے آؤں. ماں بولتی بیٹا میں بوڑھی ہوں، ہم دونوں کا ٹیک کون کرے. اس نے کہا ماں پلیز میں جاتا ہوں. ماں نے کہا نہیں بیٹا نہیں جاتا. کس کی زیارت؟ اللہ کے رسول کی، زندہ اللہ کا رسول. 1 دفعہ 2 دفعہ 1 مہینہ 2 مہینے گزرتے گئے. بیٹا بہت ریسپیکٹ کے ساتھ بیٹا بولا، پولائٹلی بولا، یہ نہیں بول رہا کہ میں آپ کا کفیل ہوں، میں گھر چلا رہا اور آپ جو ہے میں جاتا ہوں اور کہیں اور جانے کے لیے نہیں بولا. وہ زیارت ہے اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے بولا. ایک سٹیج ایسا آیا، ماں ہے، ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ کسی کی محبت نہیں. ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ اتنا تڑپ رہا رسول کی زیارت کے لیے، پرمیشن دیتے تھے. ایک دن رات میں ماں کے پاس آیا محنت کر کے دن بھر کی. تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کر، تو جانا چاہتا اللہ کے رسول. اس نے کہا ماں پلیز مجھے بھیج. تو کہا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اس آج کی ٹریولنگ میں آپ 1 گھنٹے میں گئے واپس آ 4 دن کے لیے جائیں گے. اس زمانے میں ٹریولنگ میں تو منتھس ہو جاتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینے کی بات. تو بیٹا ہمارا کیا؟ غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی. پہلی مجلس غسربا کی تو کہ 9 تک آپ کے دماغ میں رہے گا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے. تو ماں نے کہا بیٹا ہمارا کیا ہوگا، ہم دونوں کا کیا ہوگا، who will take care؟ تو اس نے کہا میں اپنے ایک دوست کو رکھوں، وہ آپ کا پورا ٹیک کیئر کرے گا. میں 2 مہینے کا مثال کے طور پہ آج کی اپنی زبان میں بول رہا پورا آپ کا اناج رکھ دوں گا، آپ کے جتنے، پھر بول رہا کہ جتنے میڈیسنس جو بھی میں لا کے رکھ دوں گا 2 مہینے. میں 1 مہینے کے لیے پوری ٹریولنگ حساب بتا کے اتنی دن میں جاؤں گا، اتنے دن میں آؤں گا، پورا کیلکولیٹ کر کے ماں باپ کے سامنے رکھ کہ پلیز آپ پرمیشن دیں. سوچو دوستو آج کا لڑکا کرے گا زیارت میں جانا، پوچھنا ہے کے ماں باپ سے کہ میں جاؤں؟ ماں کبھی نہیں روکے گی. آج ماں تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ منہ نہیں بول سکتی، اس کی زبان بند ہو گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تمہارا بوڑھا باپ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تمہارے ڈیپینڈنٹ. اب جو تم بولو گے وہی کرے گا. افسوس سے بول رہا، افسوس سے بول رہا. اس وقت اس نے کہا مولا ماں میں جا رہا، آپ کیا اجازت دیں گے؟ ماں نے کہا بیٹا جا، لیکن کیلکولیشن کیا، کتنے دن لگیں گے؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ 15 دن لگیں. ٹھیک ہے 15 دن لگیں گے نا، اب 15 دن آنے کے لگے، چل میں 10 دن زیادہ دیتی، لیکن میرا کنڈیشن ہے، پلیز غور سے سننا، میرا کنڈیشن ہے تیرے اوپر زیارت کو جب مدینہ تو جانا. اس نے پوچھا کیا کنڈیشن؟ تو کہا تو جانا، تو صرف اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتا نا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا ہاں. تو کہا جا زیارت کر، اپنی سواری سے نہیں اترنا. سوچ رہے ہیں آپ کیا بول رہا ہوں؟ کار سے نہیں اترنا، جانا زیارت کرنا، واپس آ جانا. دوستو آج پھر بھی چل جائے گا ایئر کنڈیشن کار سے، 2 دن 3 دن میں پہنچ جائیں گے. اس زمانے میں گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جانا ہے، کیملز پہ ٹریولنگ ہوتی تھی. کیمل پہ جب کوئی انسان ٹریول کرے نا تو حالت یہ ہوتی کہ پوری باڈی ٹوٹ جاتی تھی، اتنی تکلیف کی ٹریولنگ ہے وہ. اس لیے کہ کوئی شیڈ نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی ڈامبر یا ٹار روڈ نہیں ہے یا سیمنٹ روڈ نہیں، ڈیزرٹس میں سے جانا ہے، سمر ہے. اس کے بعد سر پہ کوئی شیڈ نہیں، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، دن بھر کی دھوپ اور ڈیزرٹس پورے ریت آپ کے جسم پہ آ رہی. ایک تکلیف دہ ٹریولنگ تھی، کوئی آسان ٹریولنگ نہیں تھی. جب بھی کوئی ٹریول کرتا تھا، ٹریول کر کے آ کے 2 دن 3 دن گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا، اتنا تھکا ہوا ہوتا. اور امام ماں کیا کنڈیشن رکھ رہی کہ تو جانا یمن سے پورا آل دا وے جا، لیکن جانے کے بعد
سیدھا صرف زیارت کر. تو زیارت بول رہا نا, زیارت کر اور واپس آ. آپ سوچو اس بندے کی محبت کیا تھی یار. 0.1% ہمارے پاس یہ محبت نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی محبت نہیں ہے ماں سے. ہم بولتے ہیں کہ بھی لو امام حسین. آپ سوچو اتنی تکلیف کے بعد اس نے ماں کی یہ کنڈیشن کو ایکسپٹ کر لیا. آج کوئی کر سکتا؟ کوئی کر سکتا؟ میں بار بار آپ کو بتا رہا کہ اتنی تکلیف ہے زیارت پہ کرنا. اس زمانے میں اونٹ پہ ٹریول کرنا. آپ سوچو نا, سیمنٹ روڈ ہے نا ٹار روڈ, صرف ریت پہ سے چلنا ہے. وہی راستے تھے, ادھر سے ڈسٹرو مارا, ادھر سے آ رہا ہے ایک ہنگامہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. He was so excited کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں. یہ ہے زیارت کا مزہ. So excited کہ میں مدینے جا, میرا جو ڈریم کم ٹرو تھا وہ پورا ہو. میں جاؤں گا, اللہ کے رسول کی زیارت کروں گا. ماں نے پرمیشن دے دیا. ماں نے پرمیشن گیا تو زیارت پہ جا رہا. میں وہی تو کہہ رہا مجلس کے لیے. اس کے بعد صرف زیارت کروں گا, واپس آؤں. ٹھیک ہے. اس نے معلوم کیا کہ کون سے کاروان سے آ رہے مدینے کے لیے یمن سے. ان سے بات کی, کہا میں بھی آپ کے اسے اکیلے تو ٹریول نہیں کرتے تھے اس زمانے میں. وہ کاروان کو جوائن کیا. لگ بھگ 2 ویکس دوستوں, 2 ویکس کی ٹریولنگ کی. ٹریولنگ کر کے مدینے میں انٹر ہوا. اللہ ہم کو بھی مدینے کی زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت ہے. تو اچھا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسا ڈورز ہوتے تھے. پرانے شہر میں, پرانے زمانے میں ہر سٹی کے ڈورز ہوتے تھے, دروازے ہوتے بڑے. سٹی میں انٹر ہونے کے یہ ساؤتھ سے انٹر ہوا. اچھا مدینہ چھوٹا سا شہر, چھوٹی سٹی ہے بالکل. جیسے انٹر ہوا تو اس کا جو ڈریس ہے یمنی ڈریس. دیکھیے آپ انڈیا میں رہتے, میں گلف میں تھا, مجھے معلوم ہے کہ کون سی کنٹری کا ڈریس کیا ہے. آپ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. لوگ ڈریس دیکھ کے پہچانتے. آج ہم بھی ڈریس دیکھ سکتے. سوڈانیز کا ڈریس الگ ہے, ایجپشینز کا الگ ہے, یمنی کا الگ ہے, سعودیز الگ وجہ سے پہنتے, یو اے ای والے الگ پہنتے, کوئٹی اور سعودیز کا ملا ہوا ہے, اور مسقط والے الگ پہنتے. ہر کنٹری کا عرب ہے, سب عربی بول رہے, سب ازداشا پہن رہے, لیکن سب کا الگ سٹائل. تو جیسے یہ انٹر ہو لوگ سمجھ گئے یمن سے آئے. اس کا ڈریس بتا رہا, یہ اپنے اون پہ آہستہ آہستہ. مدینہ بڑی اسمال سٹی, سیدھا انٹر اور لوگ سب ساتھ ہو گئے. اس زمانے میں محبتیں بہت تھی, ویسا محبتیں تھی. تو ساتھ ہو گئے. ساتھ ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہاں سے آؤ. اس نے کہا یمن سے. اس نے کہا یہ بتاؤ. ان لوگوں نے کہا پہلی دفعہ آیا شہر میں مدینے میں. اس نے کہا ہم پہلی دفعہ. کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کہاں رہتے. کہا وہ مسجد دیکھ رہے ہیں, وہ یہ مسجد ہے, جاؤ وہیں پہ ان کا گھر. یہ اپنا اونٹ لے کے مسجد, چھوٹی سی مسجد تھی, مسجد کے پاس سارے لوگ جمع ہو گئے. چھوٹی سٹی. پوچھا کہاں سے آیا. کہا یمن. کہا کیوں آیا. کہا رسول کی زیارت کے لیے. تو اس نے لوگ جو جمع ہوئے سے پوچھا یار رسول اللہ کا گھر کہاں ہے. کہا وہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں نا وہی گھر, وہ سامنے جو دیکھ رہے وہی گھر ہے. تو اس نے کہا آپ سنو اس کے جملے سنو. اس نے لوگوں سے کہا تم ایسا کرو, جا کے اللہ کے رسول کے دور کو نوک کرو. تو ان پہ بڑا بھائی نوک کرو. نوک کر کے یہ بولو کہ آپ کا غلام آیا, اور رسول کو بولا آ کے مجھ سے ملو. انہوں نے کہا یار یہ کتنا بدتمیز ہے, اپنے آپ کو غلام بھی بول رہا اور سواری سے بھی نہیں اترتا, اور یہ بول رہا کہ رسول کو بول رہا باہر آ کے ملو سے. کتنا بدتمیز ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی سن, اللہ کا رسول اب آج کل مدینے میں نہیں ہے. اس نے کہا او مدینے میں نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا نہیں وہ تو کہیں سفر پہ گئے. اس نے بولا کب آئیں گے. لوگوں نے کہا کہ ہم کو بول کے گئے تھے, ہم کو نہیں معلوم کب آئیں گے. اس نے سر پکڑ لیا. اتنی دور سے آئے, 15 دن کا ٹریول کر, اتنی مشکل سے پرمیشن دی. اس نے کہا پھر. تو کہا ہم کو نہیں معلوم. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے نا, ہمارا گھر حاضر ہے. اس زمانے میں کوئی ہوٹلز یا موٹلز نہیں تھے مدینے میں. مومنین کے دل اتنے بڑے ہوتے تھے, میں کچھ بھول گیا, اتنے بڑے ہوتے تھے. ہر آدمی آفر کرتا اس لیے کہ ان کو رسول کی حدیث پتہ ہے کہ مہمان میرے گھر میں رہے گا. اگر تم مہمان کو اپنے گھر میں رکھو تو اللہ تمہارے گھر کی ساری بلاؤں کو دور کر دے. آنے والا رزق لے کے آ رہا, تم روٹی نہیں کھلا رہے اس کو. میری کیا حقیقت میں کسی کو کھانا کھلا, وہ رازق تو بڑھ. آنے والا مہمان جب آتی, اسی لیے بامبے میں سب کی دعوتیں فکس کر کے جا رہا. آپ فکر میری نہیں کریں, میں اپنی جگہ صحیح. تو کتنی بڑی بات, ہر آدمی آفر کرو, ہر آدمی آفر کرو. میں یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہیں کروں گا, آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا کل کے لیے, میرا ٹائم ہو گیا.
ہر آدمی آفر کر رہا کہ میرے گھر میں ٹھہرے، میرے گھر میں ٹھہرے، اس لیے کہ سب کو رسول کی حدیث مدینے کی یاد ہے کہ اگر مہمان تمہارے پاس آ تو بگ رحمت آ رہی تمہارے پاس۔ آج دیکھو آج کووڈ-19 میں کیا ہوا، جو ایک رحمت تھی نا وہ رحمت ہمارے پاس سے چلی۔ آپ سمجھے میری بات؟ کیا ہوا آج؟ نہ کوئی میں آتا آپ کے پاس، نہ آپ کسی کے پاس جاتے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا رزق کے کھلنے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر تمہارے رزق میں پرابلم ہے تو تم کسی مہمان کو لا لو اپنے گھر، مہمان کو دعوت دے دو۔ آپ کہیں گے ہم کو روٹی کھانے کو نہیں، ہم کیا لوگوں کو کھلائیں؟ آپ کو کھانے کو نہیں ہے یہ الگ بات ہے، تم اگر اس کو کھلا دے تو تم اپنے پاس سے نہیں کھلا رہے، وہ اپنا لے کے آ رہا۔ اور دوسری چیز ہے کہ تمہارے گھر کی پریشانیوں کو لے کے جائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج یہ اصل جو مین چیز ہے نا ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ کا ایک عجیب عذاب ہے یہ آج کے دور میں کہ مومن اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلا سکتا۔ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی آئے لیکن میں نہیں بلا سک رہا، یہ بیماری کی وجہ سے۔ دعا کرو کہ اللہ اس صحت کے ساتھ یہ بیماری دور ہو جائے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں ہوگی۔ کووڈ جائے، ہر مومن کی جان کی حفاظت ہو، اس کے لیے ایک سلوات۔ بس آلموسٹ 35 منٹس کی مجلس ہوگی اور صرف 10 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ 12:05 مجھے اتر جانا ہے جو خیسر باغ کا ٹائم ہے۔ دوبارہ اس لیے کہ بیک ٹو بیک مجلسیں، یہ واقعے کو میں یہیں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلو جہاں پہ آج میں نے روکی ہے بات، یہیں سے لے کے چلو کہ ماں کی اطاعت، ماں اور باپ کی اطاعت۔ آج میرے پاس ایک فون آیا ایک مومنہ کا، افسوس سے بول رہا جب میں زینبیہ پڑھ کے آ رہا تھا بامبے سے، کہ جب کوئی قوم کے اپنے شیعہ لوگ فون کرتے کہ یہ ٹاپک پہ بولو، اولاد کے لیے بولو، I feel so bad یار کہ میں کس کے سامنے بولوں؟ جو اپنے آپ کو عزادار بولتا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا شیعہ بولتا، جو اپنے آپ کو امام علی کا چاہنے والا بولتا، جو 5 وقت نماز پڑھتا، اس کو سکھائیں کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہے۔ یہ جو بیسک چیز ہے بھائی، بیسک چیز ہے۔ میں کسی اور کے سامنے نہیں پڑھ رہا، یہ مجلس میں خیسر باغ کے مومنین کے سامنے پڑھ رہا، بامبے والوں کے سامنے پڑھ رہا، 3-4 چینلز پہ لائیو جاری، دنیا سن رہی۔ یہ کتنی ویری ویری سیڈ پارٹ اپنی لائف کا کہ اگر آج لڑکے کو یا لڑکی کو یہ بولا جائے کہ جسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، عزاداری کا بیسک میسج ہے کہ تم اگر عزاداری کر رہے اور تم ماں کے ساتھ مس بہیو کر رہے، ڈیڈ کے ساتھ مس بہیو کر، یا آپ جملہ سنو، یا تمہارے ذہن میں یہ تصور آ کہ میں یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ختم ہو گیا سب۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر خالی میرے ذہن میں یہ تصور آئے کہ آج میں ماں کو کھلا رہا، میں باپ کو کھلا رہا، وہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے، now I can do anything، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ یہ افسوس، یہ چیک کرو، یہ محرم ہے، یہ چیک کرو میری پوری آج کی تقریر سے کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی بدل جائے نا، آج کی مجلس میری کامیاب ہوگی۔ میں یہی میسج ہے، بات جہاں روکی کل وہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ہم لکی ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ ان کی ماں رہتی، ان کا باپ رہتا۔ ماں کو باپ کو برڈن مت سمجھو، اس کے بعد یہ مت بولو کہ بھائی لبیک کیا حسین بولوں گا، امام حسین نے مدد مانگی ہے، الحل امام حسین، کبھی نہیں کرو گے یار تم۔ جب جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ امام کا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلے ماں باپ کی اطاعت کرو پھر امام کی اطاعت کرو، پہلے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو پھر امام کی ریسپیکٹ کرو۔ تمہاری مجلسیں قبول جو ہو رہی نا، ایکسپٹ جو ہو رہی، وہ تمہارے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے۔ بس 12 بج گئے، یہ دن تو صرف مسائل کے، زیادہ سے زیادہ مسائل بنائے۔ میں بہت مس کر رہا ہوں خیسر باغ کے کراؤڈ کو، مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میں خیسر باغ کی مجلس پڑھ رہا اور اتنے اسمال کراؤڈ۔ اللہ سارے ہمارے عزاخانے پوری دنیا کی ویسی آباد کر دے جیسے پہلے تھے، ویسی آباد کر دے، ویسی رونق آ جائے۔ لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم عزاداری تو ہو رہی دوست۔ اس آبادی کے لیے، عزاداری واپس آنے کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے
قیصر بھائی مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور محبان پنجتن کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، جہاں سے بھی یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے اس گھر میں اور جتنے بیٹھے ہوئے ان ساروں کے گھروں میں اللہ اپنی برکتوں کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس مولا آباد رکھیے، آج پہلی محرم گزر گئی، 2 محرم کی رات ہے۔ یہ 2 محرم بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ بڑا انتظار تھا محرم کا۔ دوستو اس کو ایزی مت لو، محرم تمہاری تقدیر کو بدلنے کا مہینہ۔ ہم پیدا ہوئے اس محرم کے لیے، یاد رکھو۔ عاشورے میں ہم جس مولا حسین کے نام پہ ہم دنیا میں آئے نا، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، ہماری دنیا میں آنے کی وجہ کربلا ہے۔ دنیا میں آنے کی وجہ کربلا، اس لیے کہ امام نے پوچھا تھا، بی بی نے پوچھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے۔ اس وقت میری شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھ۔ آپ یقین کرو آج پوری دنیا میں اگر ہم موجود ہیں، ہم ایگزسٹ کر رہے، تو صرف اور صرف بی بی زہرا کی دعا سے ایگزسٹ کر، ورنہ دنیا آپ کو ریس کر دے، ریس کر دے۔ آج یہ کووڈ-19 میں اگر ہم بچے ہوئے، یہ وائرس ہمارے گھر میں نہیں آ رہا، تو یہ مت سمجھے کہ تم کوارنٹائن ہونے سے نہیں آ رہا، یہ ضرور رہو، لیکن اس بی بی کی دعا، شہزادی کی دعا جو ہمارے ساتھ۔ پہلی محرم پوری دنیا میں پہلی محرم کی جو مجلسیں ہوتی ہے وہ سفر امام حسین کی ہوتی ہے کہ مولا حسین مدینہ سے جب چلے تھے، صبح سے مسلسل میں یہی مجلسیں پڑھا پہلی پوری دنیا میں کہ کیا حال ہوا جب اللہ کا رسول کا شہر خالی ہو گیا۔ حسین فاطمہ کا لال جب ظالم یزید حاکم بنا، اس نے پیغام بھیجایا ولید کو اور کہا کہ ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کے سر کو ختم کرو۔ کتنی آسانی سے یہ ظالم نے کہا۔ مولا حسین گئے ولید کے دربار میں، اور دربار میں جانے کے بعد گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو اس نے کہا کہ فرزند رسول یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ بس مولا نے تڑپ کے کہا کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت ظالم مروان جو زیارت عاشورہ میں قیامت تک جس کے اوپر لعنت ہے، وہ ظالم ترین انسان، یزید کے بعد والا حاکم ہے بنی امیہ کا، اس نے کہا حسین کو یہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر، مدینہ شہر۔ بس آواز بلند ہوئی، مولا عباس دارالامارہ میں آ گئے، امام لے کر گھر پائے۔ بس دوستو وہ وقت آیا کہ 27 رجب کی رات آ گئی۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں شہزادی زینب کی ایک خواہش ہے۔ 27 رجب کی رات، شب 28، پوری ٹریولنگ کی تیاری ہو گئی، سب تیار ہو گئے، لسٹ بن گئی کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا۔ اس وقت اس رات میں بی بی زینب نے کہا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ اور نانا کی لحد پہ لے کے چلو۔ آپ تصور کرو، آدھی رات کے بعد مدینے میں آخری مرتبہ بی بی زینب 18 بھائیوں کے ساتھ تھے۔ سارے بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا، جناب زینب، جناب ام کلثوم۔ اس کے بعد مدینے والوں نے کبھی بھی اس طرح شہزادی کی شان نہیں دیکھی کہ پورے بھائیوں کے بیچ میں یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اب مولا عباس آگے آگے چل رہے تھے کہ کوئی خبردار آگے نہ آنے پائے، علی کی بیٹی رسول کے مزار پہ جا رہی۔ دوستو جب بی بی گئی تو آج کتنی شان سے گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زینب نے آج جا کے بی بی زینب نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا کہ نانا آپ کی نواسی زینب آئی۔ آج یہ کہا کہ آپ کی نواسی زینب آئی، کل جب آئیں گی بی بی تو یہ کہیں گی کہ نانا زینب آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، یہی بی بی زینب نانا سے کہے گی کہ نانا سفر سے آئی ہو، میں یہاں نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل دکھا۔ عزیزو نانا کو خدا حافظ کا مولا حسین نے نانا سے کہا کہ یار نانا میں جا رہا اپنی وعدہ۔ پھر دونوں بھائی بہنیں ماں کی لحد پہ گئے۔ اللہ ہم کو بھی بی بی کی زیارت نصیب کرے۔ ماں کی لحد پہ جا کے زینب نے اپنے رخسارے کو ماں کی لحد پہ رکھ دیا، کہا اماں میں اتنے بڑے سفر پہ جا رہی، خدا حافظ۔
حسین کا ایک جملہ کہ اماں جب بھی میں وادگاہ کو جا رہا ہوں، جب بھی مدد کو پکاروں گا، میری مدد کو ضرور آنا۔ حسین ایک چھوٹا بچہ جیسے ماں سے لپٹ کے روتا ہے، اس طرح ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے کہ اماں میں جا رہا کربلا کے لیے، میں نے وعدہ کیا ہے مولا جان عزیزو، میں ہمیشہ قصرباغ کی مجلس یہ میر انیس کا بند ضرور پڑھتا اور آج بھی پڑھ رہا۔ ٹھیک ہے لوگ سامنے کم ہیں، لیکن جو بھی سن رہا مجھے پوری دنیا میں سن، یہ وہ بند ہے کہ جو آج ہی کی اس مجلس کے لیے ہر سال قصرباغ میں پڑھتا تھا کہ جب مولا حسین نے شہزادی کونین کی لحد سے لپٹ کے کہا کہ اماں خدا، اس وقت یہ آواز آئی تھی بی بی زہرا کی، جو آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے وہ میرا ہے پیسر، فاطمہ کہہ رہی وہ میرا ہے پیسر۔ یہ آواز سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، پائین نے پیروں کی طرف، آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار۔ پھر بی بی کہتی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دیہات بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ عزیزہ فاطمہ کو کتنا بھروسہ تھا عباس کی ذات کے اوپر۔ وہاں سے بھی مولا حسین گھر میں آئے بیت الشرف میں، بس آخری منزل آئے بیت الشرف میں، رات گزری، صبح کا وقت جب بالکل تیاری ہو گئی سفر کی، اس نے امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ سب لوگ جاؤ اور سغرا کو خدا حافظ کہو۔ عزیزو فاطمہ سغرا وہ بی بی کہ جس کے سامنے پورا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا، ایک ایک بی بی نے جا کے سغرا کو خدا حافظ کہا، لیکن جب آخر میں ایک منزل ایسی آئی کہ فاطمہ سغرا نے کسی سے کچھ نہیں کہا، علی اکبر آئے بہن کو سینے سے لگا لیا، عباس آئے بھتیجے کو سینے سے لگایا، ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن جب بی بی زینب آئی سغرا کے سامنے، سغرا نے دامن پکڑ لیا، اس لیے کہ بی بی جانتی ہے کہ اگر میری پھوپھی بولے گی تو بابا مجھے ہمیشہ لے کے جائیں گے، میری پھوپھی کی بات کو حسین کبھی رد نہیں کریں گے۔ یہی کہا کہ پھوپھی اماں آپ بابا کو بولو۔ دوستو بس تڑپ کے رو گئے تو کہ حسین نے کیوں نہیں لیا سغرا کے ساتھ، بیمار تھی۔ بی بی زینب نے سغرا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے حجرے کی طرف چلی، دور سے امام حسین نے دیکھا کہ بی بی زینب سغرا کو لے کے آ رہی، تو اس وقت حسین نے پکار کے کہا کہ زینب سغرا کی سفارش نہیں کرنا، تو اس وقت زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ساتھ کیوں نہیں لیتے، ارے بیمار ہے صحیح ہو جائے گی۔ اس وقت امام رونے لگے، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے کہا کہ زینب تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے ایک میرے نانا جیسی ہے، ایک میرے بابا جیسے آئے، لیکن سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے، ارے بعد میں جب چادریں چھینی جائے جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ جیسا ہے، حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کا چہرہ جو ہے وہ بازاروں میں نظر آئے، اسی لیے میں لے کے نہیں جا رہا۔ بس دوستو ایک ایک بی بی سوار ہوئی، لیلا کو علی اکبر نے سوار کیا، ام فروا کو قاسم نے سوار کیا، مولا عباس نے بی بی ام کلثوم کو، رباب اور سکینہ اور علی اصغر کو چوتھے امام نے، بس آخری سواری تھی جب بی بی زینب آئی تو حسین بھی ہماری کے قریب آ گئے، علی اکبر بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوگی۔ عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، زینب نے یہاں پیر رکھا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بہن کے بازو کو تھاما اور زینب کو سوار کیا۔ یہ مدینے کی سواری ہے اور وہ 11 محرم کربلا ہے کہ زینب نے کسی کو نہیں پکارا، عباس سے کہا کہ عباس اٹھو بھیا بہن کو سوار کرو، میرے بازو میں رسم بندی ہوئی ہے۔ الہی و سیدی و مولانا پروردگار، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، بی بی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر دے۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زینب کی بارگاہ میں قبول کر دے۔ پروردگار
جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے آج کی اس مصائب کا واسطہ اللہ بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ، جن کے والدین دنیا میں نہیں اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، خیسر بھائی مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، پروردگار توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری حسین کریں انشاءاللہ، اور جب بھی مجلسیں کرے اس مجلس کو بی بی زہرا قبول کر، سارے بیماروں کو صحت دے، ایک مریض کینسر کی مریض ہے، ایک خاتون ایک مولا کی چاہنے والی اس کو کینسر ہو گیا، اور بامبے میں بھی کچھ لوگ بیمار ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے اللہ میں بیمار ہے کربلا بیمار ہے مدینہ شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ دے کے دعا کر رہا اللہ، جتنے کینسر کے مریض ہیں جو کووڈ کے پریشان حال ہیں جو بیمار ہیں جو بیماریاں ہمارے جسموں میں سب کو تو دور کر اللہ، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو صحت عطا فرما اور صحت کے ساتھ رکھ، جن کا رزق رکا ہوا ہے ان کا رزق کھول دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ خیسر بھائی کے لیے پڑھ دے، محبان پنجتن کے جو یہ ٹیم ہے پوری ان کے مرحومین کے لیے، اور جہاں جہاں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں کے سارے مرحومین اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ